السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ 2-3 دن کی ناغہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھائی وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ بھئی آپ یہ سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، میں صابر شاکر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ صابر شاکر آپ بہت ہی بریلینٹ اینکر ہو، پریزنٹر ہو، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہو، صحافی ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ ایک محب وطن پاکستانی ہو۔ جس طریقے سے میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں پاکستان کے لیے، بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندر تڑپ ہے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے کوئی اتنی بڑی مسٹیک نہیں کی۔ بڑے بڑے اینکر پریزنٹر سے ہی مسٹیک ہو جایا کرتی ہے، تو آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، صابر شاکر زندہ باد، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج شوگر کے حوالے سے بہت سے ملوں کے چل رہے تھے، جس میں خسرو بختیار کا تھا، جہانگیر ترین کا تھا، چودھری برادرز تھے، شریف نواز شریف تھے، اومنی گروپ سندھ کے اندر، اور بے تحاشا لوگ تھے۔ جو آج رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق، جو ایسوسی ایشن ہے، شوگر ایسوسی ایشن، ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہماری تو عقل دنگ رہ گئی بھائی، ہم تو پاگل ہو گئے کہ 38 روپے کلو چینی انہیں گھر میں پڑ رہی ہے اور وہ 85 روپے کلو ہمیں غریب عوام کو بیچ رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا تھا؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ پاس کیا یہ رول؟ کن لوگوں نے ان کو سبسڈی دی؟ میری درخواست ہے عمران خان سے کہ پلیز، اسی دن کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ان کو پکڑیں، کوئی بھی ہو، بھلے آپ کا سگا یار ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پکڑیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک سے غداری کی اور غریب عوام سے غداری کی؟ ایک جگہ جا کے کہتے ہیں کہ جی وہاں پر وہ دکھا رہے ہیں کہ 2 قسم کے کھاتے ہیں، ایک آر اور ایک این آر۔ آر مانے رجسٹرڈ اور این آر نو رجسٹرڈ۔ پتہ ہے خدا کا خوف کھائے، جو این آر ہے اس میں کم دکھایا جا رہا ہے گوشوارے، اور جو آر ہے جو آر ہے اس میں کم دکھایا جا رہا ہے، اور جو این آر ہے اس میں پروپر دکھائے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری شوگر اتنی آئی، اتنی گئی، اتنا وغیرہ۔ پھر ایک ستم ظریفی اور دیکھیں کہ بیچارے کاشتکاروں کی انہوں نے کھٹیا کھڑی کر دی۔ کاشتکاروں سے 190 کی گورنمنٹ کی لسٹ آتی ہے، جو بھی ہے کہ 190 روپے من یا ٹن جو بھی ہے آپ نے گنا خریدنا ہے، یہ 140 اور 150 روپے گنا لے رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ گنا سوکھ جاتا ہے تو 6 دن 8 دن 10 دن ان کے گنے کو جو ہے ٹرالیوں میں رکھا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے میرا پنجاب کا ہوا، اور اس علاقے سے جہاں پہ یہ گنا سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے، میرا گزر ہوا وہاں سے، تو لوری کی لوریاں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ اس انتظار میں تھی کہ ان کی باری آئے تو وہ جائیں بیچارے، اور پھر اس کے بعد ان سے گنا لیتے ہیں اور ادھار میں لیتے ہیں، اور پھر ان کو بیچاروں کو ان کی قیمت نہیں ملتی جتنی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ اور تو اور پرچی سسٹم آپ دیکھیں، اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں۔ پرچی سسٹم، کل کو تم پیسہ کھا جاؤ کسی غریب کسان کا، تو وہ بیچارہ کسان کیا کرے گا؟ یعنی اتنی بڑی دھاندلی، اور پھر لے کے، اور آپ بول رہے ہو کہ جی ہمیں 51 روپے پڑی ہے گھر میں، اور جب تحقیقات ہوتی ہے، اس کی فورینسک رپورٹ آتی ہے تو پتہ لگا کہ 38 روپے گھر میں پڑی ہے، یعنی 38 روپے بکنے کے لیے مارکیٹ میں آ گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے 85 روپے بیچی۔ پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر انہوں نے حکومت سے سبسڈی لی کہ جی آپ ہمیں کچھ پیسے دیں، انہوں نے الگ دیے ان کو پیسے، وہاں سے انہوں نے 12-13 روپے کلو الگ کمایا۔ پھر اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات اور بتائی کہ افغانستان جو مال بیچتے تھے اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس یہ پتہ لگ رہا تھا ٹریٹی کے بھئی فلاں کی اتنے من شوگر اور اتنے پیسے اور اتنا وغیرہ وغیرہ، کوئی ڈاکومنٹس نہیں، کچھ نہیں، خدا کا خوف۔ اور پھر وہ واپس آ رہی ہے۔ پھر یہی اومنی گروپ کے ساتھ ہوا، یہی شہباز شریف گروپ کے ساتھ، یہی۔ اچھا ایک چیز جو آئی ہے وہ خسرو بختیار کو کلیئر کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ خسرو بختیار کی مل تھی، خسرو کی نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ ماں کا قصور بیٹی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا قصوروار، اور بیٹی کا قصوروار ماں کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جو جس نے کیا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اور پھر ایک بات جو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کوئی وزارت لینے سے انکار کر دیا تھا جب تک یہ رپورٹ نہ آ جائے، تو میرے خیال میں یہاں پر خسرو بختیار نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، اور میں اس کے لیے ان کو کہوں گا ویل ڈن، بہت زبردست۔ ابھی یہ سلسلہ چلا ہے،
اب دیکھیں عید کے بعد کون کون سے لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جو ہے جاری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ وزراء کے، کچھ معاون خصوصی کے، ان کے بھی نام آ رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں بچیں گے پھر. اللہ رحم کرے، یہاں تو آوے کا ہی آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں تو بے ایمان اور گندے لوگ ایسے ہیں جیسے چارپائی پہ جب آپ ڈنڈا ماریں تو کھٹمل ہی کھٹمل جھڑتے ہیں سارے. تو سارے کھٹمل جھڑ رہے ہیں، اتنی گندگی. اور اس گندگی پر انہوں نے پرائم منسٹر کو لا کے سلا دیا. اب وہ گندگی جو ہے وہ کاٹیں گے تو صحیح، وہ کھٹمل جو ہے. اب وہ پرائم منسٹر بے چین ہو رہا ہے، ان کو تو بیچاروں کو اتنی گندگی میں سونے کی عادت تھی نہیں. بہرحال اس پرائم منسٹر نے ہماری خاطر اس گندی چرپائی پہ جو ہے سونا قبول کیا. اور وہ اب دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا کھٹمل گر رہا ہے. موٹا پسو گر رہا ہے، چھوٹا پسو گر رہا ہے، خون والا گر رہا ہے، مونچھوں والا گر رہا ہے، چونچ والا گر رہا ہے. کیسا ہے؟ اب آپ بھی کہیں گے بھائی زیب صاحب کو تو بڑا تجربہ ہے کھٹملوں کا. بھائی کھٹملوں کے ساتھ ایک زندگی بتا دی، اس لیے میرے کو پتہ ہے کھٹملوں کا. آپ دنیا میں جہاں پر بھی چلے جائیں، جو کوسٹل سٹیز ہیں وہاں پہ کھٹمل آپ کو ضرور ملیں گے. اینی وے، یہ تو ہوئی. پھر جہانگیر ترین صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ جی میں اپنے تمام اثاثے ٹائم پہ ڈکلیئر کیے ہیں، تمام میں نے ٹیکسز وغیرہ دیے ہیں. فائن، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور اللہ کرے آپ جب اگلی جو آپ کے اوپر جب گرفتاری کا جو بھی یا جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، کورٹ میں جائیں، کورٹ سے کلیئر کرانے کا مسئلہ ہے. اب وہ پرانا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لے اور کچھ دے تو چھوڑ دیا جائے. تو آپ جا کے کورٹ سے اپنے آپ کو کلیئر کرائیں. ایک تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ شکنجے میں آتے جا رہے ہیں. پھر شہباز شریف، سبحان اللہ، 100% شیئر ان کے. کمال ہے بھائی. اور آج عمران خان نے جو اعلان کیا ہے، بالکل یہی قانون برطانیہ میں جو انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ بزنس آف کانفلکٹ جہاں پہ بھی ہوگا، کانفلکٹ ہوگا، وہاں پہ وہ لوگ نہیں لیتے. اگر آپ کی کوئی مل ہے، فیکٹری ہے، تو آپ ڈکلیئر کریں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ٹکٹ نہیں دیتے. اور جب ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں آپ کے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی ٹکٹ نہیں دیتے. ہاں آپ کو چھوڑنا پڑے گی. اگر آپ بینک میں جاب کرتے ہیں تو بینک چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو وہ آپ فیکٹری سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. آپ اپنی بیوی کے نام کریں، آپ کسی کے بھی نام کریں. یہی اصول ہے. تو دیکھتے ہیں آگے آگے اور ہوتا کیا. اور چونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کافی بیمار ہوں، بخار بھی ہے، نزلہ زکام ہے، فیور بھی ہے، تو زیادہ میں بات نہیں کر سکوں گا. ایک تو میں نے یہ شوگر کے حوالے سے کر دی، جو انہوں نے فگرز دیے ہیں، فگرز آ رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا عید کے بعد جو ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا کرونا کی طرف. وزیر اعلیٰ سندھ پہلے کسی کی نہیں مانتے تھے، لیکن اب مان رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے جب جلوس نکالنے کی اجازت دی تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی سنگین مسٹیک ہے. اس وقت جو سنی کمیونٹی ہے، میں بہت آنیسٹلی بات کر رہا ہوں کھلے دل سے، وہ شدید ناراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان شیعہ رہنماؤں سے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں. شدید ناراض ہیں کہ بھئی آپ نے جلوس جلسے کی اجازت دے دی، لیکن آپ نے ہماری نمازیں بند کر دی. آج اسی کا دیکھنا ہوگا کہ سعید غنی نے کہا کہ جی اب جمعے کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس نے جس انداز میں کہا، میری اصل میں طبیعت خراب تھی، میں بستر پہ تھا، لیکن اس نے جو ایک تنقیدی انداز میں کہا تھا. تو بہرحال یہ تم ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یہ تو تمہارے اچھے خواہ کو بھی دینا پڑتا. کل الوداع کا جمعہ ہے اور پھر عید کی نمازیں آپ گھروں میں نہیں پڑھاتے. لوگ آپ سے متنفر ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے پٹنے والے ہیں. پہلے تو آپ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ ادھر پٹیں گے، اور پھر غریب اندرون سندھ میں سندھی ماریں گے تمہیں، چونکہ وہاں پر جو ہے ان کو کچھ نہیں ملا. لاڑکانہ کی کل میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ گٹر کا پانی بہہ رہا ہے اور لوگ وہاں پہ جو ہے دہائی دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ہو گیا. ریل گاڑی بھی چل گئی. شیخ رشید نے بڑا بولڈ سٹینڈ لیا کہ بھئی ریل گاڑی جو ہے وہ سندھ کی نہیں ہے، پنجاب کی نہیں ہے، صوبہ سرحد کی نہیں، پورے پاکستان کی اگر چلے گی تو کراچی تک چلے گی. میں کہتا ہوں شیخ رشید صاحب چھا گئے.
آپ نے جو حب الوطنی کا جو اسٹیم ساتھ دیا ہے، یا حب الوطنی کا جو آپ نے جو پہنا ہے، جو بھی کہہ لیں، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. واقعی یہی ہونا چاہیے. پاکستان کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے. تو یہ بات ہے. تو رشید صاحب آپ بہت ہی گریٹ آدمی ہیں. جب آپ گریٹ ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ بھی اٹھائیں کہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے سندھ سے، چونکہ جو اصلی قابل لوگ ہیں، جو میرٹ پہ لوگ آنے والے ہیں، ان کا قلق اما ہو رہا ہے، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. ایک تو رہی یہ بات. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کشمیر کی طرف. دیکھیں میں شروع سے آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کشمیر میں حالات بڑے ناساز ہیں اور کچھ بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کھلا کے بات نہیں کر رہا، لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی جنرل باجوہ اور شاہ محمود قریشی اور کچھ اور ہمارے وزراء اسد عمر، عمران خان، انہوں نے رات گئے ملاقات کی ہے، اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی. اور اتنا میں بس اشاروں میں کنائیوں میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ڈرنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی افواج بالکل چوکس ہیں، ریڈی ہیں، تیار ہیں، اور وہ اس وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ دشمن جو ہے کدھر سے جو ہے حملہ کرتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اور رہا چائنا نے جو ان کے ساتھ کیا، چائنا تو چھا گیا. دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور چلتے چلتے پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا، پرائم منسٹر صاحب پلیز کمرشل فلائٹس کھولیں، انٹرنیشنل کمرشل فلائٹس کھولیں. ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. پلیز کمرشل فلائٹس کھولیں. اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.